أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعل سعي فيه مشكورا وذنبي فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا وعيبي فيه مستورا يا اسمع السامعين اے پروردگار خداوند آج کے دن میری کوشش کو پسندیدہ قرار دے اور الہ آج کے دن میرے گناہ کو معاف قرار دے اور میرے عمل کو مقبول قرار دے پروردگار اس روز میرے عیب کو چھپا دے اے سب سے زیادہ سننے والے آمین یا رب العالمین۔ سامعین عزیز مومن و مومنات، دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام صاحبان ایمان کو، بندگان خدا کو وحدہ لا شریک اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ ماہ مبارک کے آخری ایام، یہ مغفرت کا عشرہ اپنی آخری دنوں میں گزر رہا ہے۔ آئیے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اس کریم رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ پروردگارا، اگر ابھی تک تو نے ہمارے گناہوں کو معاف نہیں فرمایا تو تجھے واسطہ اس رحمت للعالمین نبی کا جو پورے کائنات عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، بار الہ انہی کے صدقے میں ہماری گناہوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو، لغزشوں کو معاف فرما۔ پروردگارا، جن مومنین مومنات بہنوں بھائیوں نے، تیرے بندوں نے، تیری کنیزوں نے اس ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ مسلسل عبادت کرتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، خداوندہ انہیں بہترین اجر اور ثواب عطا فرما، ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو سامعین عزیز، یہ جو دعا پڑھی ہے ابتدا میں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قرأہ فیہ لیناد فی القیامہ لا تخف ولا تحزن فقد غفر لک، کہ قیامت کے دن جو شخص یہ 26 ماہ رمضان المبارک کی دعا کو پڑھے گا، قیامت کے دن ایک منادی ندا دے گا کہ اے عبد خدا، اے کنیز خدا، کسی خوف کو اپنے ذہن میں نہ لے، نہ تو پریشان ہو، بتحقیق اللہ تعالی نے تجھے معاف کر دیا۔ یعنی قیامت کے روز جب پورے کائنات عالمین کی مخلوق جمع ہوگی، نفسا نفسی ہوگی، ہر شخص اپنے اعمال کو سامنے دیکھ رہا ہوگا، پریشانی کا ایک عالم ہوگا، اس وقت ندائے غیبی سے ایک آواز آئے گی، اے عبد خدا، اے کنیز خدا، کیوں پریشان ہے؟ تو نے یہ جو 26 ماہ رمضان المبارک کی دعا کو پڑھا تھا، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ اور سامعین عزیز مومنین مومنات، ماہ رمضان المبارک کی 27ویں نماز کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں بیان کرتے ہیں، یستحب فیہ الغسل مؤکدا
روایت میں ہے کہ 27 ماہ رمضان المبارک کی رات غسل کرنا یہ تاکیدی حکم ہے، یعنی اس کا طریقہ وہی ہے جو غسل جنابت کو تھا، بس نیت میں فرق ہے کہ 27 ماہ رمضان المبارک کا غسل کرتی ہوں یا کرتا ہوں ترتیبی یا پھر ارتماسی کروں قربتاً الی اللہ، یہ مستحب ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے، کتاب وسائل میں ہے، وفی الوسائل عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی فیہا اربعا بالحمد والتوحید 25 غفر اللہ لہ ولوالدیہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص 27 ماہ رمضان المبارک کی رات 4 رکعت نماز پڑھے، یا رسول اللہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کریں اور 25 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت کریں۔ تو الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے۔ یا رسول اللہ اس کا اجر اور ثواب کیا ہے پروردگار عالم کے نزدیک؟ تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں غفر اللہ لہ، پھر اللہ ایسی کنیز کو، پھر اللہ ایسے عبد کو جو یہ 4 رکعت نماز پڑھے گا بخش دے گا، اسے معاف کر دے گا، والدیہ اور اس کے والدین کو، اس کی ماں کو، اس کے باپ کو خداوند عالم معاف کر دے گا، بخش دے گا، مغفرت عطا فرمائے گا۔ وتدعو فیہا بالمرض عنہ، اور روایت کی گئی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اسی رات میں 27 کی رات میں اس دعا کو بھی پڑھا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم انی اسألک وأقسم عليك بكل اسم هو لك سماك به أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أسألك باسمك الأعظم الذي حقا عليك أن تجيب من دعاك به، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تسعدني في هذه الليلة سعادة لا أشقى بعدها أبدا يا أرحم الراحمين۔